عرفہ کے دن اللہ کی رحمت کا دن ہوتا ہے، اس لیے اس دن روزہ رکھنا مسنون ہے۔ تاہم حاجیوں کے لیے یہ روزہ رکھنا منع ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں یہ روزہ نہیں رکھا، جو بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جتنا عرفہ کے دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اتنا کسی اور دن نہیں۔ اللہ تعالیٰ قریب ہو جاتا ہے اور ان کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے میرے ان بندوں نے کیا چاہا۔ اور حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرشتوں کو فرماتا ہے کہ میرے یہ بندے پراگندہ بال خاک آلود آئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں، میرے عذاب سے خوف زدہ ہیں، حالانکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ اگر یہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا۔ اس فخر کے اظہار کے بعد ان سے پوچھتا ہے آخر ان لوگوں نے اپنا گھر بار، اہل و عیال، کاروبار کس مقصد کے لیے چھوڑا ہے؟ اپنا مال، اپنا وقت خرچ کر کے سفر کی مشقتیں برداشت کرتے ہوئے کیوں آئے ہیں؟ یعنی میری بخشش، رضامندی اور قرب کے سوا ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہو سکتا، صرف مجھے راضی کرنے کے لیے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن جتنے غلام اور لونڈیاں جہنم سے آزاد کرتا ہے، اتنا کسی اور دن نہیں کرتا۔ اس دن وہ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے اور ان کے ذریعے فرشتوں پر فخر کرتا ہے، پوچھتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر غلام اور لونڈیاں اس سے مراد عام مرد و عورت ہیں، کیونکہ سب انسان اللہ تعالیٰ کے لیے غلام لونڈیاں ہی ہیں، اور آگ سے آزاد یعنی جن کے لیے گناہوں کی وجہ سے آگ مقدر تھی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے معافی فرماتا ہے، وہ قیامت کے دن آگ سے بچ جائیں گے، کیونکہ معافی یوم عرفہ کو ہوتی ہے، اس لیے آزادی کی نسبت اس کی طرف کر دی، ورنہ اصل آزادی تو قیامت کے دن ہوگی۔ ممکن ہے فوت شدگان کو بھی اللہ تعالیٰ اس دن عذاب قبر سے معافی اور آزادی عطا فرماتا ہو۔